لا ريب فيه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت خلوص اور ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. حضرات، میں نے قرآن کریم کی 3 آیت کریمہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے پڑھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر تم اس میں شک سمجھتے ہو نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، اگر تمہیں اس میں کچھ ذرہ برابر شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل ایک سورت لے کر آؤ. ایک سورت لے کر آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا پوری دنیا والوں کو، اور بالخصوص اہل عرب کو یہ چیلنج کیا جن کو اپنے عرب دانی پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طریقے سے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، وہ میرے نبی کا جب کلام سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مجنون کا کلام ہے، ایسا لگتا ہے یہ کسی شاعر کا کلام ہے. جب کوئی میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا اور پہنچنے کے بعد میرے آقا جب اس کو قرآن کی باتیں سکھاتے، جب اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے، تو دنیا والے میرے نبی کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے. تو اہل مکہ نے کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام ہے. جو ان کی بات کو سنتا ہے، جو ان کے کلام کو سنتا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. رب نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی شاعر کا کلام ہے، کسی ساحر کا کلام ہے، کسی مجنون کا کلام ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا. اس میں ضرور اختلاف ہوتا. اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کا آج تک نہ کوئی مقابلہ کر سکا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور قرآن دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے، اے لوگوں ساری کتابیں آئیں، آسمانی کتابیں، نہ جانے کتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی. 313 رسول آئے، اور رسول کہتے ہی اس کو ہے کہ جو ساتھ میں کتاب بھی لے کر آئے. تو اس سے پتہ چلا کہ 313 رسول آئے ہیں تو 313 رسولوں پر کتاب بھی نازل ہوئی ہے، چاہے وہ چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو. چھوٹی کتابوں کو صحیفے اور بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے. 313 رسول آئے تو وہ اپنے ساتھ کتاب بھی لے کر آئے، نئی شریعت بھی لے کر آئے. اللہ اکبر مسلمانوں. لیکن کسی کی کتاب سلامت نہ رہ سکی، کسی کی کتاب محفوظ نہ رہ سکی. بعد میں ان کے آنے والے لوگوں نے، ان کے فالووروں نے، ان کے ماننے والوں نے اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی، ان کتابوں کے اندر چینجنگ کر دی، اپنی مرضی کے مطابق ان کے اندر تبدیلیاں کر دی. لیکن جب قرآن کی باری آئی تو رب نے فرمایا اب قرآن کو چینج نہیں کیا جا سکتا. جس طریقے سے یہود و نصارہ نے توریت اور انجیل کو چیلنج کیا، اپنی مرضی کے مطابق اس میں آیات کو گھٹا بڑھا دیا، لیکن رب نے فرمایا اب میں اپنے حبیب پر جو قرآن نازل فرما رہا ہوں وہ قرآن ایسا قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے قانون بن کر آ رہا ہے. وہ قرآن پوری دنیا کے لیے درس عبرت بن کے آ رہا ہے. یہ قرآن وہ
ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے. رب ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، دنیا کی ہر شے کا بیان اس قرآن کے اندر ہے. اب کمی ہماری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اب کمی ہماری ہے ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. ورنہ اے لوگوں، اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر تم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، اگر تم نے قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا یہی قرآن ہے جو ہم کو بتا رہا ہے کہ تمہیں چلنا کس طریقے سے ہے. یہی قرآن ہے ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمیں زمین پر کس طریقے سے چلنا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر عقل کر مت چلو. یہی قرآن ہم کو بتا رہا ہے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ہم کو بتا رہا ہے وبالوالدین احسانا، ہمیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. یہی قرآن ہم کو بتا رہا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا وبذي القربى. رب ارشاد فرماتا ہے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور ان والدین میں سے جب دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو اف تک نہ کہنا ہے. یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں. آج رسمی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. لیکن اے لوگوں، اگر تم رمضان میں پڑھ کر قرآن کو چھوڑتے ہو تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے زیادہ تو غیر قرآن کو پڑھ رہے ہیں. اور جو قرآن کو پڑھتا ہے، صحیح دل سے پڑھتا ہے، وہ قرآن کو پڑھنے کے بعد یہی کہتا ہے قول محمد، ہے قول محمد، قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا. یا رسول اللہ. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کیوں نہیں بدلا جائے گا؟ رب نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو لوگ قرآن کو بدلنے کے لیے آئے تھے آج ان کے گھر کا ٹھکانہ نہیں ہے. جی جی، آج وہ خود در بدر بھٹک رہے ہیں. کہتے نا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آیا تھا قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کے لیے. یہ پہلا شخص نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت آئے ہیں. ڈاکٹر گیری ملر وہ آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر ایک آیت کریمہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. رب نے آج سے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا اگر تمہیں قرآن کے اندر شک لگتا ہے جو ہم نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا ہے تو اے لوگوں اس کے مثل کوئی صورت لے کر آؤ، اس کا کوئی مقابل لے کر آؤ، اس کا کوئی متبادل لے کر آؤ. آج تک اس کا نہ کوئی مقابل لا سکے ہیں، نہ کوئی متبادل لا سکے ہیں، نہ اس کا کوئی مقابلہ پیش کر چکے ہیں. ڈاکٹر گیری ملر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں قرآن کا مقابلہ کروں گا، میں قرآن کی چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. قرآن کے اندر سے جو ڈاؤٹ ہے، جو مسٹیک ہے اور جو خامیاں ہیں ان کو دنیا کے سامنے لے کر آؤں گا اور دنیا والوں کو بتاؤں گا اے دنیا والوں جس قرآن کا آج تک کوئی چیلنج قبول نہ کر سکا، یہ ڈاکٹر گیری ملر اس قرآن کی چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور کہتا ہے when I recite the holy Quran، وہ کہتا ہے جب میں قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہوں when I recite the translate of the holy Quran، جب میں قرآن کے ترجمے کو پڑھنا شروع کرتا ہوں وہ کہتا ہے I didn't find any mistake in this holy Quran. وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھا. اس قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ کا زیادہ ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا زیادہ ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے. اتنا ذکر محمد عربی کا نہیں ہے جتنا ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، اتنا ذکر محمد عربی کا نہیں ہے جتنا
طرح ذکر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا ہے. اللہ اکبر مسلمانوں. وہ کہتا ہے میں نے پورا قرآن پڑھ دیا, سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی تفسیر پڑھ دی, مجھے پورے قرآن کے اندر ایک بھی غلطی, ایک بھی مسٹیک, ایک بھی خامی نہیں ملی. اور دنیا والوں سنو, آج جس قرآن کو چینج کرنے کے لیے میں دنیا والوں کے سامنے آیا تھا, سنو اسی قرآن نے مجھ کو چینج کر دیا ہے. اور دنیا والوں سنو, اے اس قرآن کی بدولت میں اسلام کو ایکسپٹ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. السلام علیکم.